بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ آیت نمبر 49۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آیات کا ترجمہ۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ آیت نمبر 49۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ آیات کی تفسیر۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا۔ اس جگہ کتاب سے مراد جنس کتاب ہے، جس میں سابقہ انبیاء کی کتابیں اور آنے والی کتابیں بھی شامل ہیں۔ بعد میں توریت اور انجیل کا ان کتابوں کے مصادیق کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ والحکمت، حکمت کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی سنگینی کو اپنے کاندھوں پر لینے کے بعد لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے کی راہ میں پیش آنے والی حوصلہ شکن مشکلات میں سوجھ بوجھ کا مالک ہو۔ اس سوجھ بوجھ کو حکمت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے رائے اور فیصلہ درست ہوتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم، غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ غیب بذات خود صرف اللہ جانتا ہے، جیسے سورہ نمل میں ارشاد ہوا، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے بعد وہ ہستیاں غیب جانتی ہیں جن کو اللہ غیب کی تعلیم دیتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ علیہ السلام کے معجزات سے بیک وقت 3 اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ہے، تیسرا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا معجزہ ہے۔ لہٰذا ان معجزات سے جہاں نبوت اور طہارت ثابت ہوتی ہے، وہاں ایک بنیادی معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے،
جس پر باقی دونوں کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو علم لدنی سے نوازتا ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ انبیاء مردوں کو بإذن خدا زندہ کرتے ہیں۔ اس حقیقت کا عقیدہ رکھنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے بإذن اللہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر و شرک نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔